بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زبیر نے ہر معرکے میں کمال درجے کی استقامت اور بے جگری سے داد شجاعت دی۔ حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت زبیر کی تلوار دشمن کی صفوں پر برق بن کر گری اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس دن ان کے سر پر زرد امامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فرمایا، آج مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھی زرد امامے باندھ کر آسمان سے اترے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ عین اس ہنگامہ جنگ کے وقت ایک جنگجو مشرک ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر للکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی اثناء میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زبیر پر پڑی، جو قریب ہی بیٹھے تھے اور جوش غضب سے کسمسا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے ابن صفیہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس مشرک کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت زبیر تیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے شہ زور تھے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کے حق میں دعا فرمائی۔ چند ہی لمحے میں دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ مشرک نیچے تھا اور حضرت زبیر اس کے اوپر، اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت زبیر نے اپنی تلوار سے مشرک کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت زبیر کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سے ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت زبیر نے اس کا حوال یوں بیان کیا ہے کہ بدر کے دن میرا سامنا عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا۔ وہ سر تاپا لوہے میں غرق تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات القرش تھی۔ اس نے للکار کر کہا، میں ہوں ابو ذات القرش۔ میں نے اپنی بچی سے اس پر ایسا حملہ کیا اور تاک کر اس کی آنکھ میں برچھی ماری کہ وہ فوراً مر گیا۔ جب حضرت زبیر ذات القرش کو ہلاک کر چکے تو اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے اس طرح نکالا کہ برچھی کا پھل مڑ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برچھی حضرت زبیر سے مانگ لی اور تا وفات اپنے پاس رکھی۔ حضور کی رحلت کے بعد حضرت زبیر نے اس برچھی کو واپس لے لیا، لیکن ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے مانگ لی۔ پھر یہ برچھی حضرت فاروق اعظم کے قبضے میں آئی۔ پھر فاروق اعظم کے بعد دوبارہ حضرت زبیر نے یہ برچھی واپس لے لی، لیکن امیر المومنین حضرت عثمان نے ان سے پھر طلب کر لی۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ برچھی آل علی کے پاس پہنچی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے لے لی اور تا زندگی اپنے پاس رکھی۔ حضرت زبیر کی جو تلوار بدر کے میدان میں چمکی تھی وہ بھی اس برچھی کی طرح یادگار بن گئی۔ بدر کے دن حضرت زبیر نے از خود رفتگی کے عالم میں یہ تلوار اس طرح چلائی تھی کہ اس میں دندانے پڑ گئے۔ اس تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ حضرت زبیر کی شہادت کے بعد یہ تلوار ان کے جلیل القدر فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر کے قبضے میں آئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی نے مجھے بلا کر پوچھا، اے عروہ، کیا تم زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے پوچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا بدر کے دن اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے کہا ہاں سچ کہتے ہو، اس میں لشکروں کی منڈ بھیڑ سے دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے یہ تلوار مجھے دے دی۔ عروہ کے فرزند ہشام کا بیان ہے کہ عروہ کے بعد اس مقدس تلوار کے متعلق آل زبیر میں مناقشت پیدا ہوئی۔ ہم نے باہم اس کی قیمت 3000 درہم لگائی اور ہم میں سے ایک نے اس کو لے لیا۔ کاش میں نے اس تلوار کو لے لیا ہوتا۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر کو تلوار کے 1 یا 2 زخم کاندھے پر آئے تھے۔ ایک زخم اتنا شدید تھا کہ اس کے مندمل ہونے پر وہاں گھڑا سا بن گیا تھا۔
حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں بچپن میں اس گھڑے میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر ان 14 ثابت قدم صحابہ کرام میں سے تھے جو شروع سے اخیر تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بنے رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ حافظ ابن کثیر نے یونس بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ اس نے میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت زبیر دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور جست لگا کر اس کی اونٹ پر سوار ہو گئے، پھر اس کو زمین کی طرف دھکیل کر اونٹ سے گرا دیا اور اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف فرمائی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر زبیر اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا تو میں خود اس کے مقابلے پر جاتا۔ اثنائے جنگ میں ایک موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شمشیر مقدس نیام سے کھینچی اور فرمایا، کون ہے جو آج اس کا حق ادا کرے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ تاہم حضرت زبیر کا جذبہ فدویت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں زخم لگے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ کہیں وہ پلٹ نہ پڑیں فرمایا، کون ان کے تعاقب میں جاتا ہے؟ صحابہ میں سے 70 آدمی اس کام کے لیے آمادہ ہوئے، ان میں سے حضرت زبیر بھی شامل۔